اللہ سے سب سے زیادہ ہمیں محبت ہونی چاہیے. اور اب آؤ میں بتاتا ہوں وہ کریم رحمان کیسا ہے, وہ رحیم کیسا ہے, وہ رحمتیں کیسے برساتا ہے. اس کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں. روایتوں میں آتا ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. یہ واقعہ خود نبی پاک نے صحابہ کو سنایا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں, اس نے 99 قتل کی, 99 مرڈرز. اور اس کے بعد اسے خیال آیا کہ یار بہت ہو گیا, کتنے گناہ کرے گا, اب تو توبہ کر لے. وہ ایک راہب کے پاس گیا, کہنے کو وہ کوئی مذہبی آدمی ہوگا, یہ بندہ چلا گیا اس کے پاس, کہا حضرت 99 قتل کیے ہیں, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ وہ بندہ, اس نے کہا خدا کا خوف کر, 99 بندوں کا قاتل, تیری توبہ قبول نہیں ہونی. اس نے اس بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا. اب وہ پہلے ہی قاتل تھا, اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرتے ہیں. اس نے اس راہب کو بھی مار دیا, 100 قتل کر لیے. پھر خیال آیا نہیں غلط کیا, توبہ کرنی چاہیے. پھر کسی عالم دین کے پاس گیا. اب عالم دین نے کہا کہ نہیں تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی, گھبراؤ نہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ایسا کرو فلاں علاقے میں نیک لوگوں کی ایک بستی ہے, تو ادھر چلے جاؤ اور ان نیک لوگوں کے قریب جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا, تو اللہ کریم جو ہے تجھ پر رحمت فرما دے گا, تیری توبہ قبول کر لے گا. یہ بندے نشی نیت اور چل پڑا. اللہ کی شان دیکھو, راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. عذاب کے فرشتے آ گئے, ہم لے جائیں گے, 100 بندوں کا قاتل ہے. رحمت کے فرشتے آ گئے, ہم لے جائیں گے, توبہ کی نیت کر لی تھی, چل پڑا تھا, اللہ سے دوستی کا ارادہ کر لیا تھا, یہ چل پڑا ہے. اب دونوں قسم کے فرشتوں میں ایک طرح سے بحث شروع ہو گئی. عذاب کے فرشتے کہتے ہم لے جائیں گے, توبہ کی تھوڑی تھی, گھر سے نکلا ہی تھا, ارے 100 تو قتل کر دیے ہیں. رحمت کے فرشتے کہتے نہیں, اللہ کی راہ پہ چل پڑا تھا, دل میں شرم اور ندامت آ گئی تھی, ہم لے جائیں گے. اب اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے ایسا کرو, زمین کیلکولیٹ کرو, زمین کو ناپا جائے, اگر یہ بندہ اپنے گھر کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں, اگر یہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں. اللہ اکبر. اب جب زمین ناپی گئی تو وہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب نکلا. علماء کہتے ہیں یہ جو پلان تھا نا, اللہ کی قدرت کا پلان تھا, ایکچولی وہ دور تھا نیک لوگوں کی بستی کے, مگر رب کا حکم تھا کہ یہ بخشا جائے, اس کی منشا یہ تھی یہ بخشا جائے. وہ نیک لوگوں کی بستی اور اس کی لاش کے درمیان جو وہ کم ہوئی اللہ کے حکم سے, اور جب ناپا گیا تو چند فٹ کے فاصلے سے وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا, اسے رحمت کے فرشتے لے گئے, گویا اس کی بخشش ہو گئی. یہ ایک روایت بیان کرنے کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں کیا پتہ چل رہا ہے؟ وہ رحیم, وہ کریم, وہ توبہ قبول کرنے والا ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. اس کی رحمت چاہتی ہم بخشے جائیں, مگر یہ بندہ ہے جو توبہ نہیں کرتا, یہ بندہ ہے جو اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا, وہ اس سے دوستی نہیں کرتا. اس حدیث سے ایک اور بہت خوبصورت بات سیکھنے کو ملی ہے. یہ حدیث پہلے سمجھیے گا, نبی پاک واقعہ سنا رہے ہیں صحابہ کو, اٹ مین سارا کانٹینٹ جو ہے وہ آتھرائزڈ ہے, سارا کانٹینٹ جو ہے وہ زبردست کلیئرڈ ہے, جبھی تو نبی پاک سنا رہے ہیں نا. تو آقا نے کیا بتایا کہ لوگوں نے مشورہ دیا نیک لوگوں کی بستی کے پاس جا کر دعا مانگو, کہ اگر آج بھی کوئی اللہ والوں کے پاس ان کی اگر حیات ہیں تو ان کی صحبت میں جا کر دعا مانگے, اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے مزار کے پاس جا کر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ان کے صدقے, نیک لوگوں کے صدقے, مبارک جگہ کے صدقے میری توبہ قبول فرما لے. تو جہاں رحمتیں برس رہی ہو ادھر جا کر دعا کرنا, ادھر جا کر اللہ سے مانگنا, یہ اس حدیث سے ثابت ہے. آیت سے بھی ثابت ہے کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام کو دعا کرنی تھی, بیٹے کی تمنا تھی, تو قرآن کہتا ہے حضرت زکریہ کہاں گئے تھے؟ محراب مریم میں گئے تھے. سورہ مریم اٹھاؤ, وہاں قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریہ نے مانگنا اللہ سے تھا. گئے کیوں محراب مریم میں؟ ارے اللہ سے تو کہیں سے مانگ سکتے تھے نا, نہیں, بی بی مریم وہاں عبادت کرتی تھی, محراب مریم میں جا کر دعا کی, اللہ نے بڑھاپے میں انہیں اولاد عطا فرما دی. تو پتہ یہ چلا اللہ والوں کے جہاں قدم لگیں, اللہ والے جہاں عبادت کریں, اللہ والے جہاں موجود ہوں, اگر وہاں جا کر دعائیں مانگی جائیں, اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے, مقدس مقامات کی حاضری عطا فرمائے. وہاں کا سفر کر کے رب سے جب وہاں جا کے بندہ مانگتا ہے تو بگڑی بن جایا کرتی ہے. تو بہرحال یہ ہے میرے رب کی رحمت. سبحان اللہ. اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے, دیکھیں کچھ لوگ شیطان ہے نا, جب بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں نا,
अब शैतान मरदूद तो नहीं चाहता हम तौबा करें, वो कहता है यार तेरी तौबा कैसे कबूल होगी, इतनी नमाजें कज़ा हो गई, इतने हराम काम कर लिए, इतने बुरे काम कर लिए कि तौबा तो कबूल होनी नहीं, अब करी जा गुनाह जितने करने हैं। ये शैतान का बहुत बड़ा वार है। देखो अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है, अल्लाह फरमाता है तुम फरमाओ ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, कभी भी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। मेरे मालिक की शान देखो, बंदा सारी जिंदगी नाफरमानी करे और एक बार सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। और सुनो, सिर्फ माफ़ नहीं फरमाता बल्कि जो आमाल लिखने वाले फरिश्ते हैं ना, अल्लाह उनको भी भुला देता है, ताकि क़यामत के दिन जब बंदा अल्लाह की बारगाह में जाएगा तो उसका कोई गवाह नहीं होगा। ज़रा हदीस पाक सुनिएगा, मेरे आका फरमाते बेशक अल्लाह पाक रात के वक्त अपना दस्ते कुदरत फैला देता है ताकि दिन में गुनाह करने वालों की तौबा कबूल फरमाए, और दिन में अपना दस्ते कुदरत फैला देता है ताकि रात के वक्त गुनाह करने वालों की तौबा कबूल फरमाए, यहां तक कि सूरज मगरिब से तुलू हो। याद रखिए, जब क़यामत के पहले सूरज जो है मगरिब से तुलू होगा, इससे पहले पहले तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, इसके बाद तौबा नहीं हो सकेगी। इसका मतलब यह हुआ कि सारी दुनिया वाले तौबा कर सकते हैं उस वक्त तक कि जब तक सूरज जो है मगरिब से तुलू ना हो, तो हमें तौबा करते रहना चाहिए। बड़ी प्यारी हदीस है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जिसका मजमून है अल्लाह की 100 रहमतें हैं। अल्लाह की 100 रहमतें हैं, अल्लाह ने फ़कत एक रहमत दुनिया में उतारी है, और उस एक रहमत से माँ अपने बच्चे से प्यार कर रही है, बाप अपने बच्चों से प्यार कर रहा है, जानवर अपने बच्चों से प्यार कर रहे हैं। आप देखिए, जानवर जान दे देगा अपने बच्चे के लिए। ये रहमत कहां से आई? फरमाया ये वो एक रहमत है जो अल्लाह ने दुनिया में उतारी है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे पर मेहरबानियां करते हैं। वो 99 रहमतें रब ने अपने पास रखी हैं, जो कयामत के दिन वो एक रहमत से मिलाकर 100 रहमतें कयामत के दिन अपने बंदों पर निछावर फरमाएगा, अपने बंदों की मगफिरत फरमाएगा और उन पर एहसानात फरमाएगा। ऐसा रहीम है मेरा मौला, ऐसा करीम है हमारा परवरदिगार। खुदा की कसम, ये आयत का तर्जुमा सुनो, अल्लाह फरमाता है मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, यानी सिर्फ गुनाह मुआफ नहीं फरमाएगा, अल्लाह गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। ओनली देयर आर 2 कंडीशंस कि तौबा कर ले और अब अच्छे काम करे, अब बुरे कामों की तरफ ना जाए। सुनो, क़यामत का दिन होगा, नबी पाक एक हदीस साहबा को सुना रहे हैं कि गुनाहगार शख्स, अल्लाह की रहमत की बातें चल रही थी, रहमत का शरा है ना, मैं चाहता हूं आज रहमत इलाही की ही बातें करें ताकि अल्लाह से मोहब्बत में इजाफा हो। प्यारे आका साहबा को एक वाकया सुना रहे हैं, फरमाते हैं हदीस का खुलासा है कि एक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ, अल्लाह फरमाएगा तूने ये गुनाह किए हैं, अपने गुनाह बता, कौन कौन से गुनाह किए हैं। वो बंदा डरते 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 अपने सगीरा गुनाह बताएगा, अपने छोटे गुनाह बताएगा। अल्लाह फरमाएगा जा, तेरे जितने गुनाह हैं मैंने उतने गुनाहों के बदले तुझे इतनी नेकियां दे दी हैं, इतनी रहमत होगी अल्लाह की। अब वो बंदा कहेगा या अल्लाह मेरे तो बड़े बड़े गुनाह भी हैं, वो तो मैंने बताए नहीं हैं। यानी अब अल्लाह की रहमत पर ऐसा मचल जाएगा कि कहेगा मौला बड़े गुनाह तो बताए नहीं, ये भी गुनाह है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ये हदीस बयान करके इतना मुस्कुराए कि आपकी दाढ़ें जाहिर हो गई कि जब अल्लाह करम फरमाता है तो गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। अरे अल्लाह की किस किस रहमत की बात करूं, अल्लाह की किस किस करम नवाजी की बात करूं। जब बंदा एक बार सच्ची तौबा करे वो कैसे बख्श देता है। पंजाबी शायर कहता है ना, एक गुनाह मेरे मां प्यू वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे। है मां बाप को भी अगर हमारी कोई बड़ी खता पल जाए तो लोग घर से निकाल देते हैं। एक गुनाह मेरे मां प्यू वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे, लख गुनाह मेरा मालिक वेखे वो फिर भी पर्दे पावे। कितने गुनाह हैं हम जानते हैं और रब जानता है, मगर अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह हमारे ऐबों को छुपाता है। लोग हमसे प्यार कर रहे हैं, जो करीम दुनिया में ऐब छुपा रहा है ना, उसकी रहमत से उम्मीद है कि वो आखिरत में भी ऐब छुपाएगा। मगर दोस्ती तो कर लो ना उससे, नाराज तो ना करो ना उसे। एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को रहमत इलाही के बारे में बता रहे थे कि एक मौके पर एक औरत का बच्चा बिछड़ गया। थोड़ी देर बाद वो बच्चा मिल गया, बच्चा दौड़ता हुआ आया, माँ दौड़ती हुई गई, बच्चे को उठाया। ट्राई टू इमेजिन क्या लव, कितना उस वक्त जो है वो प्यार माँ को आता है जब बच्चा बहुत देर बाद मिलता है, वहां उसे चूम रही है। नबी पाक ने कहा देखो
جتنا اس ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے، کیا یہ ماں اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا حضور پاسبل ہی نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جو اتنا مہربان ہو ہم اس کی بات نہ مانیں، ہم اس کی نافرمانی کریں، ہم اس کے غضب کو دعوت دیں، یہ کیسی احسان فراموشی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تو جب بھی مجھ سے امید لگا کر دعا مانگے گا تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین پر گناہ لے کر آئے اور پھر مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو میں زمین بھر مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ اللہ پاک نے تین چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے، اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، اپنی ناراضی کو گناہوں میں، اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں، کہ کوئی بھی چھوٹی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہ دیں، کیا پتہ یہی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کی مغفرت ہو گئی ہے، کسی نے درخت راستے سے ہٹا دیا یا کوئی چیز ہٹا دی کہ راستہ کھلا ہو جائے، اللہ نے اس لیے مغفرت فرما دی۔ تو ہر نیکی آگے بڑھ کے کرنی چاہیے۔ اور سیکنڈلی بندہ کہتا ہے نا چھوٹا ہی گناہ کر لو یار، کیا پتا یہی گناہ ہماری پکڑ کا سبب بن جائے۔ یہ بھی روایتوں میں مضمون ملا کہ بندے نے کسی کا تنکا اٹھا لیا، اس کے لیے پکڑ کر دی گئی۔ اور تیسری بات کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کچھ پرا گندہ بال والے ایسے ہیں جن کو کوئی اپنی دعوت میں نہ بلائے، مگر وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا لیں اللہ وہ قسم پوری فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون